للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی حساس بڑا ہی نازک ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ یہ جو ہے قادیانیوں کے بارے میں ہے۔ یہ ناصر مدنی جس کو آپ بھی ظاہر سی باتیں جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، میں تو بلکہ ان کا جو ٹک ٹاک سے جنہوں نے شہرت پائی اور میرے وہ کافی مسلمان جو ان کو دیکھتے تھے، ان کا بیانات سنتے تھے، میں بھی ان کے بیانات سنتا تھا۔ جو ہے ان کا ایک بیان سننا، ان کا جو ہے ایک دو جو بڑے مشہور جو ہیں یہ جو ہے اینکرز ہیں، ان کے ساتھ کے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، بڑے جو ہے فیمس ہوئے ہوئے ہیں آج کل۔ تو ان کا ایک کلپ دیکھنے کو سامنے آیا ہے، وہ ایک جو ہے میں نے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر وہ قادیانی کی حمایت کرتا ہے۔ یہ مجھے اس بات جو ہے ہضم نہیں سمجھ نہیں، قادیانی کی دے اندر ہی بات لے کے ختم نبوت دے اجتماع چ نہیں بیٹھنا کہ میں کسی مذہب دے رہنما نو بدتمیزی نہ بلانا ہے۔ تمام ربوے کے مرزئی ہمارے جلسے میں آئیں اور ہم مرزا صاحب کے بارے میں احترام رکھتے ہیں اور ہم مرزا صاحب کے بارے میں احترام رکھتے ہیں اور ہم مرزا صاحب کے بارے میں احترام رکھتے ہیں کہ وہ رہبر ہیں ان کے، ہم تم کو عزت دیتے ہیں، ہم تم کو عزت بات جو ہے ہضم نہیں سمجھ نہیں۔ قادیانی کی حمایت کر رہے ہیں، کس بیس پہ قادیانی کی حمایت کر رہے ہیں؟ قادیانی جبکہ صاف کافر ہیں، قادیانی بلکہ دیگر مذاہب سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت قسم کا ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، ہمارے نبی پاک کی نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے والوں ڈاکوؤں کی حمایت میں بولنا کدھر کیا مسلمان یہ چاہے گا؟ آپ اگر عالم دین ہیں، اتنے آپ کو علم ہے، آپ نے امامہ شریف پہننا داڑھی رکھی ہوئی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں جی مرزا صاحب کو گالی نہ دیں، اس کو بس مرزا صاحب کے مرزا صاحب کیوں کہیں ہم اس کو کتا کنجر خنزیر نہ کہیں، ہم اس کو مرزا صاحب کہیں جس نے ہماری نبی کی نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا۔ اس خنزیر کی وجہ سے، اس کتے کی وجہ سے کتنے زیادہ مسلمان، کتنے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس جو ہے گناہ گھرے میں گر گئے، اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا دین جو ہے خراب ہو گیا، عقیدے خراب ہو گئے ہیں۔ اور یہ محفل میں بیٹھا کہہ رہا ہے جو لوگ ہیں دائیں بائیں دیکھنے والے، وہ کیا دیکھ رہے ہو، ان کے اوپر کیا تاثر جائے گا؟ میں حیران ہوں کدھر سے نکل کے آ رہے ہیں یہ جو ہے، یہ کدھر سے پروپوگنڈا یہ انہوں نے شروع کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ نبی پاک کی واضح حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو بس ختم، بات ختم ہے ادھر، اس کی آگے بات ہی نہیں ہے۔ جو مرزائیوں کی صرف جو مرزا قادیانی ہے، صرف اس کا جو ہے یہ ایک موقف سننے کے لیے اگر کوئی جائے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں جی ان کو سنو، جو کس بیس پہ وہ کہتا ہے، تو وہ بھی کافر ہے، ہمارے مذہب میں وہ بھی کافر ہے۔ مرزائیوں کی تو بالکل ہی جو ہے پاس سے بھی نہیں گزرنا، ہم تو ان کے ساتھ دعا سے ہمیں تعلق بھی نہیں ہے، ہمارے دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ مرزائی پہلے اسلام میں داخل ہوں، پھر جو ہے اسلام میں داخل ہوں، پھر دکان میں داخل ہوں۔ تو یہ کس بیس کے بعد مسلم جو ہے کہتے ہیں جی مرزائیوں کے حق میں بولیں، یا مرزائیوں کو برا نہ کہ جی مرزائیوں کو ایسا نہ کہ مرزائی نام ہمارا استعمال کرتے ہیں، ہمارا کلمہ استعمال کرتے ہیں، ہماری مسجد اپنی عبادت گاہ کو ہماری مسجد کا نام دیتے ہیں، اذان بھی اس طرح ہی دیتے ہیں، سارا کچھ اس طرح۔ صرف وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں، تمہارا ان کا اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کرنے سے چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہی تو میجر اختلاف ہے۔ نبی پاک آخری نبی ہیں، بس اس بات کی بات فائنل ہے۔ اس کی حق میں بولنے والے مرزائیوں کے حق میں بولنے کی تک ہی نہیں بنتی، کس بات پہ تک بنتی ہے؟ یہ مجھے بڑا جو ہے خطرناک معاملہ لگا ہے، اس کے اوپر جو ہے ہونا چاہیے، جو لوگ ان کو دیکھنے والے ہیں ناصر مدنی صاحب کو، وہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ تو ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑے جو ہے ماشاءاللہ سے عالم علماء ہیں، انہوں نے اس کی اچھی خاصی جو ہے سترول کی ہے۔ میں نے دیکھا واقعہ، مجھے ان کی طرف دیکھ کے جو ہے ہوئی موٹیویشن کہ انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ اس طرح کے تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے، لوگوں کے دین خراب کر رہے ہیں۔ بس نبی پاک آخری نبی پاک کے اوپر ہماری جو ہے جان سارے نبی پاک سے آگے ہم نام جو ہے، نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی نبی آنا ہے۔ نبی پاک آخری نبی ہیں، فائنل نبی ہیں۔ نبی پاک جو مکی مدنی محمدی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بس وہ جن انسان مرد عورت جن ہر ایک چیز کے اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر بھیجے ہیں، اس کے آگے ہماری آنکھیں بند ہیں۔ یہ جو مرزائیوں کا فتنہ ہے، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہو گیا ہے۔
بارہا جو ہے خدا رہ سے بچیں، اپنے بچوں کو اس کی اویئرنیس دیں، بچوں کو بتائیں کہ مرزیوں میں کیا فرق ہے، مسلمان میں ہمارے مذہب میں کیا فرق ہے، ہمارا ان سے کس بیس بھی اختلاف ہے، ان کو بتائیں، بچوں کو سمجھائیں۔ اگر آپ کو خود معلوم نہیں ہے تو نیٹ بڑا پڑا ہے ان چیزوں سے، جائیں جو ہے کسی عالم دین سے سنیں، پتہ کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اپنے دین کے بارے میں تحقیق کریں، اپنے پکا اپنا جو ہے عقیدہ جو پکا رکھیں۔ امیر مجاہد علامہ صاحب ہمیں یہ خادم سعید دیوی صاحب ہمیں بتا، علامہ صاحب ہمیں یہ سمجھا گیا، ہمیں بتا کہ اب ہمیں کسی کے آگے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، اس عقیدے کے اوپر آپ نے قائم رہنا ہے۔ بقایا جو اس کو نادن جو یاسر مدنی ہے اس کو ایکسپوز کریں، زیادہ سے اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کو اویئرنیس دیں۔ بس میں تو آپ سے یہی اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو اویئرنیس دیں۔ یہ ایسا زہریلا سانپ بن چکا ہے یہ قادیانیت کہ جس کے پاس جاتا ہے اس کو ڈس لیتا ہے، اس کو ڈنگ لیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان کی باتوں میں آ گیا، اس کی دنیا بھی خراب ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہے۔ اور یہ قادیانوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ کی آگ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ جہنم میں ٹھکانہ کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی خطرناک جو ہے تم لوگوں کے ساتھ جو ہوں گے وہ آگے عذابات ہوں گے، تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس کر دو۔ اگر یہ جائیں مناظرہ کریں تو مناظرہ کریں، جائیں کسی عالم دین سے، قادیانی جائیں کسی اہل سنت کے کسی اچھے عالم دین سے جا کے جو ہے مناظرہ کریں، بحث کرنے کے لیے نہیں، حق کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ مناظرہ کریں، ڈیبیٹ کریں، پتہ چلے کہ آپ کو کون حق پہ ہے کون حق پر نہیں ہے۔ نبی ہونے کے لیے سب سے پہلے صادق اور امین ہونا چاہیے، جو کہ مرزا قادیانی نہیں ہے۔ اگر صرف مرزائی اپنی کتابوں سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو صادق اور امین جو ہے وہ ثابت کر دیں تو بہت بڑی بات کی بات ہے نا، نبی ہونا تو یہ نہیں پہلے وہ ثابت کر سکتے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صادق اور امین تھے۔ وہ تو جب انہوں نے نبوت کا اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ہی نبی پاک مکہ میں صادق اور امین سے جو ہے ماشاءاللہ مشہور تھے۔ ہمارے نبی پاک صادق اور امین ہے۔ تو یہ تب چیزیں جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے، تب انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ نبی پاک ہیں یہ صادق اور امین ہے، حالانکہ وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ 40 سال تک ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب ان کے ساتھ اس پر کاغذات پہ جب دستخط کر رہے تھے تو انہوں نے جب نبی پاک نے جگہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے اوپر دستخط نہیں کرنے، اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا یہ تو ہمارا اعتراض ہے کہ رسول اللہ پہ کر دیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، پھر نبی پاک نے رسول اللہ وہاں سے ہٹایا تھا۔ تو یہ کوئی معاملہ ہے۔ تو بات دوسری یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی مدنی صاحب کہتا ہے جی میں جاتا ہوں، جی میں ان کے پاس دیکھتا ہوں، جی میں ادھر جاتا ہوں، جی ایک عالم نے ان کو کنجر کہہ دیا مرزے کو تو مجھے بڑا غصہ لگا۔ اور بھائی تجھے کیوں غصہ لگا ہے؟ سیاں کو جانا ملنگا کو جانا ہے، اللہ جاندا ہے میں ہر ایک کو جانا ہے، درباراں تے جانا ہے، میلیاں تے جانا ہے، نہ کسے مولوی دی مور دی مینوں ضرورت، نہ کسے دے فتوے دی مینوں ضرورت ہے۔ میری زبان چل دی ہے، میرا دماغ چلدا ہے، میرا کان چلدا ہے، کسے مرضی نو گال نہ کڈیا کرو۔ میں ایک مولوی صاحب تقریر کردے سنن دیا صاحب تو او کہہ رہے سی مرزا کنجر، اور میں پیچھے بیٹھ کے پریشان ہو رہا سا کہ کسے مذہب دے بانی نو یا لیڈر نو مذہب دے بانی نو یا لیڈر نو مذہب دے بانی نو یا لیڈر نو اگر اسی کنجر کواں گے تو دے سننے والے دے دلاں چ ساڈی بات نہیں بیٹھ سکتی۔ اور ساڈے جڑے اسلاف نے انہاں کتاباں لکھیاں، انہاں نے اپنی کتاباں چ بھی مرزے نو مرزا، مجھے کیوں غصہ نہیں لگتا؟ میری سر مرزے کے جو مرضی مرزا کتلا خنزیر جو مرضی کوئی اس کو کہ قادیانی کو مجھے غصہ نہیں لگے گا، کیونکہ میرا ان کے ساتھ نہ تو کوئی تعلق ہے، نہ میں ان کے ساتھ کوئی تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر ایمان رکھتا ہوں۔ میرے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، بس مجھے اس کے آگے نہیں جانا۔ تو یہ آپ جو ہے اب سوچ لیں معاملہ کتنا سنگین ہو گیا۔ میں تو سنویت کو دیکھ کے سنگین ہوگا کہ کس قدر اندر گھس گئے ہیں آپ کے، کس قدر آپ رچ بس گئے ہیں کہ لوگوں کو میں سے ان کو علیحدہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو بس آپ ان کی اویئرنیس لیں، زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھیں کہ یہ کیا معاملے ہیں، اس کو سمجھیں، آگے خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے کوئی دوستوں احباب میں بیٹھے ان کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کو سمجھائیں۔ بڑا گہرا معاملہ ہے یہ جو ختمہ جو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، یہ کوئی چھوٹا حساس معاملہ ہے، یہ بہت زیادہ حساس معاملہ ہے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے اتنا توجہ دیں اس کے اوپر، اتنا اپنے آپ کو جو عقیدے کو پختہ کریں، قائم کریں کہ بھائی جو مرضی ہو جائے میں جو ہے اپنے عقیدے سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ جو اس خلاف غلط بات کرے، قادیانوں کی حمایت کرے، اس کے خلاف جو ہے سخت ایکشن لیں۔
اس کے علاوہ جو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو موبائل تو ہے نا، موبائل کے اوپر کیمرہ تو ہے، کیمرے میں ویڈیو بھی بنتی ہے، اس کو بنائے تو چلا دیں نیٹ کے اوپر، دیکھی جائے گی، کم سے کم آپ کے آواز تو نکلے۔ اب جہاد تو جو تلواروں سے تو نہیں کر سکتے، لیکن دل میں برا جان کر یا زبان سے کہہ کر تو جہاد کر سکتے ہیں نا، تو یہ بھی جہاد ہے، کریں اس کو۔ تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرو اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اپنی طرح پہ ویڈیو بنا کے اپنے دوست باپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ سے میری یہی جو ہے گزارش اور اپیل ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو ہے اچھا کمنٹ کریں، اور اس کے بعد جو ہے نبی پاک جو ہیں ہمارے آخری نبی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس پہ خوش ہیں، اس پہ قائم ہیں، بس اس کے آگے ہمیں کوئی اور ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔